ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی جانب۔ اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیے گا مجھے، ہماری گفتگو جو ہے وہ سماجی اداروں کے حوالے سے ہو رہی تھی، سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو سماجی اداروں کے جو کام ہیں اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے ابھی میں نے بتایا کہ کرونا کا ایک ایسا جو ہے پورے انٹرنیشنلی طور پہ جس نے پوری دنیا کو ڈسٹرب کیا، اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان اور کراچی کے جو معاملات تھے وہ آپ کے سامنے تھے۔ تو اس دوران اگر آپ دیکھیں تو جو گراس روٹ لیول پہ گلی محلے کے سطح کے اوپر، اور ایک ایسے پسماندہ علاقے جہاں پر گاڑیوں کا جانا مشکل، جہاں بائکوں کا جانا مشکل، پیدل چلنا مشکل، وہاں تک اگر کوئی پہنچے ہیں رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں تک راشن لے کے، دوائیاں لے کے، بسکٹ لے کے، تو وہ سوشل ادارے ہی پہنچے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ ماضی میں جائیں تو جب بھی اگر پاکستان کے کسی خطے کے اندر بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، چاہے وہ زلزلے کا ہو، چاہے وہ سیلاب کا ہو، چاہے دیگر کوئی ایسے معاملات ہوں، تو وہاں سوشل اداروں نے اپنا کردار مثبت طور پہ ادا کیا ہے۔ اور یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ آج لوگوں نے جو ہے وہ سیاسی لوگوں سے امیدیں لگانا کم کر دی ہیں، اور سوشل اداروں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کرونا کا جو یہ وبا ایک ہمارے ملک میں آئی، ابھی بھی موجود ہے، لیکن الحمدللہ پہلے سے کچھ کم ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے جب یہ بالکل پیک پہ تھی اپنی کرونا کی جو وبا تھی، تو اس حوالے سے آپ نے کیا کیا اقدامات کیے؟ ظاہر بات اس میں ہم نے فوری طور پہ جو ہے جو اس کے احتیاطی تدبیر کے حوالے سے ہم نے تمام ایسی جگہیں، مدرسے، اسکول اور مساجد کے اندر ہم نے اسپرے شروع کیا، سینیٹائزر وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کیے، ماسک وغیرہ کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ اس کا یوز کریں، اور سینیٹائزر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے، اور دیگر جو بھی معاملات تھے اس سے ریلیف ہونے کے، جو اس ٹائم اس سے جو بھی ہم فوری طور پہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اس کے لیے جتنے بھی اقدام تھے ہم نے کیے۔ اور ساتھ ساتھ جو لوگ اس ٹائم بالکل ہی گھروں میں اپنے محصور ہو گئے تھے، ان تک ہم نے اس کی جو ہے آگاہی مہم کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا۔ نہ صرف ہماری آرگنائزیشن نے کیا بلکہ جتنی سماجی تنظیمیں تھیں انہوں نے اپنی بساط کے ساتھ ساتھ اس کا کردار ادا کیا۔ اور ایسے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جو سماجی تنظیم سے بھلے تعلق نہ رکھتے ہوں، سیاسی تنظیم سے بھلے تعلق نہ رکھتے ہوں، لیکن اس موقع پہ وہ نکلیں۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے 1965 کی وار کے اندر جو ہے ہر شہری نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اور اسی طریقے سے کرونا کے اندر بھی تمام صاحب حیثیت لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا سہیل صاحب، کرونا کو لے کے اگر بات کی جائے تو اس سلسلے میں جو ہے وہ بچوں کی تعلیم پر جو ایک بہت برا جو ہے ایفیکٹ پڑا ہے، بہت نیگیٹو جو ایفیکٹ ایک ہمارے بچوں کی تعلیم کو لے کر جو کریٹ ہوا ہے، تو اس حوالے سے ان فیوچر میں آپ کا کوئی پلان ہے اس کو لے کر کہ جو بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، اس کے حوالے سے کیا لاحہ عمل ہے آپ کا؟ بالکل، کرونا کی وجہ سے پہلے 8 ماہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز بند رہیں، اور اس دوران پھر بچوں کو پروموٹ کیا گیا، پیپر ان کے کنڈکٹ نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد 1 مہینے کے لیے اسکول کھولے گئے، پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے پھر اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ جو 2020 کا سال ہے، تو یہ تقریباً اس میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پڑھائی سے دور رہے، اور تعلیمی نقصان ہوا، اسکول اور کالج بند رہے۔ تو ایک بہت بڑا یہ تعلیمی گیپ ہمارے بچوں کو انہوں نے مطلب اس 2020 کے اندر سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ اس کو آہستہ آہستہ ہی ہم جو ہے اس پوزیشن میں پہنچیں گے کہ اس گیپ کو ختم کیا جائے۔ تو حکومت نے بھی اس حوالے سے کوئی ایسا واضح اقدام نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے بہتر انداز میں اس تمام گیپس کو جو ہے وہ اچھے انداز میں ان کی تعلیم کو دوبارہ پروموٹ کریں۔ اب ہوا یہ ہے کہ بہت سارے اسکولوں میں بچوں کی تعداد اب بہت کم ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیشن کے شروعات میں ہی انہوں نے کرونا آ گیا، تو بچوں نے جو ہے کچھ بچوں نے رزلٹ لیے اسکولوں سے، کچھ نے نہیں لیے، اور اب جو ہے وہ بچے والدین ان کو اسکول نہیں بھیج رہے کہ بھائی اب یہ ہم جائیں اسکول بھیجیں گے تو بچے سے اسکول والے فیس مانگیں گے۔ تو ابھی یہ ہے کہ ریسنٹلی 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جی نیا سیشن اگست میں شروع کیا جائے، تو انہوں نے کہا اب ہم بچوں کو اگست بھیجیں گے۔ اور بہت سارے اسکولوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے بچوں کو اسکول سے نکال کے دوسرے اسکول میں ڈال دیا، کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پر فیسز کا ایشو تھا۔ تو مطلب بچے بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں، اسکول بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں، اور تعلیم کا مطلب ہے کہ تقریباً اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ پورا 2020 جو ہے کرونا میں تعلیم کا تو کوئی سسٹم بن ہی نہیں سکا، جس کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارے بچوں کا۔
اور اس حوالے سے گورنمنٹ کے معاملات سے کافی مرتبہ ان سے اپروچ کیا گیا کہ بھائی اس حوالے سے کوئی جامع حکمت عملی یا پالیسی بنائی جائے، لیکن وہ یہ ہے کہ بھئی آن لائن کلاسز آپ لیں، آن لائن کلاسز کے ذریعے پڑھایا جائے. تو جو جیسے میں پہلے پھر وہی بات کہوں گا، جو ایسے ایریاز ہیں، کچی آبادی کے ایریاز ہیں، وہاں تو لوگ جو ہے نیٹ استعمال نہیں کرتے یا اینڈرائڈ موبائل وہ لینے کی ان کے اندر تو استطاعت نہیں ہے. ان کے گھر کا تو راشن جو ہے وہ ان کی تنخواہ آنے سے پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے، ان کے بل چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں دوائیوں کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بچوں کو اینڈرائڈ موبائل لینا اور پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کا پیکیج کروانا، تو یہ تمام چیزیں گورنمنٹ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے اس کو جو ہے آن لائن کلاسز کریں. لیکن جو ان کی فائنینشیلی پرابلم ہے، ان کو اس طریقے کی پالیسی بنانے سے پہلے اس کو ضرور سوچنا چاہیے تھا، جو کہ گورنمنٹ نے اس حوالے سے کوئی اچھے اقدام نہیں کیے. اچھا سہیل صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ مطلب آج کل جو والدین جو ہیں ہر گھر میں جو ہے وہ پریشانی میں اسی میں نظر آ رہے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں اسکولز کے یا جو پرنسپلز ہیں وہ جو ہے ایکسٹرا فیسز کا جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں، یا جو فیسز ڈیو ہیں ان کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز صحیح ہے؟ کیا ان کا جو یہ ڈیمانڈ ہے یہ جائز ہے؟ اس میں دیکھیں، دو چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر اسکولوں کے بھی مختلف طبقات ہیں نا، ایک لو لیول اسکول ہیں، ایک ہائی لیول ہیں، ایک اس سے بھی ہائی لیول ہے، وی آئی پی اسکول جس کو کہا جاتا ہے. جی. اب جو ہمارے لو اسکولس آتے ہیں اس کے اندر بہت سے بچوں کی جو ہے فیس وہ 500,000 روپے سے زیادہ فیس نہیں ہے. لیکن اگر تھوڑے سے اپر لیول پہ جائیں تو 5,000 سے لے کے 15,000 تک، 20,000 تک بھی اسکولوں کی فیسیں ہیں. اب ظاہر بات ہے جو اسکول جن کے رینٹڈ ہیں اسکول ہیں، جو اپنے اسکول کرائے کے اوپر بلڈنگس ان کی ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے ان کو کرایہ بھی دینا ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے بہت سارے اسکول جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. ظاہر بات ہے جب ان کی سورس آف انکم نہیں ہے، فیسوں کے آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، تو پھر اتنے زیادہ کرائے وہ 8 مہینے کے اور اس کے بعد پھر 2 مہینے کے کرائے وہ ادا نہیں کر سکے اور وہ اسکول بند ہو گئے. اس کے اوپر جو مین کام تھا وہ گورنمنٹ کا تھا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹیچرز پڑھتے ہیں تو ان کی کوئی گورنمنٹ سیلریز تو نہیں ہے، لیکن جو گورنمنٹ اسکول ہیں یا کالج ہیں وہاں پر جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کو گورنمنٹ سیلری پے کرتی ہے. وہ اسکول آئیں یا نہ آئیں ان کی سیلری ان کے اکاؤنٹس میں آ جاتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ اسکولز کے اندر ٹیچر پڑھا رہا ہے اور اس کی فیملی کا جو سسٹم ہے پورا اس کی سیلری کے اوپر ہے، اور اگر پرائیویٹ اسکول بند ہو جائیں، ان ٹیچرز کو سیلری نہیں ملے گی، تو آپ نے ان ٹیچرز کو بے روزگار کر دیا. آپ ایک طرف تو لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں اور ان کو ہم پیکیجز دے رہے ہیں، تو گورنمنٹ ایسے پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ کے لیے کیوں نہیں پیکیج کا اناؤنس کیا کہ جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. اب پرائیویٹ اسکول والے اگر فیس وصول کرتے ہیں تو عوام کی طرف سے یہ موقف آتا ہے کہ بھئی بچے اسکول ہی نہیں گئے تو آپ ان سے سیلری کیوں پے لے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر اسی اسکول میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں تو ان کی سیلریاں کیسے ملیں گی؟ تو اب ظاہر بات ہے کرونا کے اندر جیسے تیسے کر کے انہوں نے اپنا وقت گزارا. تو اب ان کے رینٹڈ ہیں، اگر بلس وغیرہ ان کے یوٹیلیٹیز چڑھے ہوئے ہیں اور اساتذہ کی سیلریز رکی ہیں تو انہوں نے بچوں سے لینے. لیکن اس کے حوالے سے آپ کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ والدین کے اوپر یہ فیسوں کا بوجھ ہے، بچے اسکولوں میں نہیں گئے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ تمام ایسے پرائیویٹ اسکول جن کے اساتذہ کی سیلریاں نہیں ملی گئی ہیں یا دیگر معاملات کے اندر اسکولوں والوں کو ریلیف دیا جائے اور ان کے لیے کوئی آسان اقساط کے قرضے دیے جائیں، تاکہ جو ہے وہ اپنے رینٹ اور اپنے اساتذہ کی جو سیلریز ہیں وہ اس قرض سے جو ہے وہ ادا کر سکیں اور بچوں کے لیے فیس کو جو ہے وہ معاف کریں. جب فیس گورنمنٹ اگر ان کو اس حوالے سے ریلیف دے گی تو وہ بچوں کو بھی ریلیف ملے گا، بصورت دیگر تو پھر پرائیویٹ اسکول تو بچوں سے فیس وصول کریں گے. سہیل صاحب، اگر تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے، تعلیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے مطلب آج سے 20-25 سال اگر پیچھے ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ایکویلٹی جو تھی وہ تعلیم کو لے کر تھی کہ اگر کوئی ایک مطلب اپر کلاس کا بچہ ہے تو وہ بھی گورنمنٹ میں ہی تعلیم حاصل کرتا تھا اور لوئر کلاس کا جو بچہ ہے وہ بھی جو ہے گورنمنٹ میں ہی تعلیم حاصل کرتا تھا. لیکن اب جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک اپر کلاس فیملی کا بچہ ہے تو وہ جو ہے بہت اچھے پرائیویٹ اسکول میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اور جو ایک لوئر کلاس فیملی کا بچہ ہے وہ جو ہے گورنمنٹ میں تعلیم حاصل کرتا ہے. اور اسی طرح سے اگر جاب کے حوالے سے بات کی جائے تو اگر بہت اچھے پرائیویٹ اسکول میں اس نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے
تو اس کو تھوڑا سا مطلب فوقیت دی جاتی ہے. اور اگر اسی طرح سے کوئی بچہ اگر گورنمنٹ سے پڑھ کر کوئی بچہ جو ہے وہ نوکری کی تلاش میں جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے جو ایک سمجھ لیں کہ ایک جو اسٹیٹس گیپ جو ایک ہمارے کریٹ ہوا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے اگر آپ جیسے آپ نے کہا 20 25 30 سال پہلے جائیں تو یقیناً آپ کی بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ جو ہے یہ ڈفرینس نہیں تھا غریب اور امیر کا. اس ٹائم پرائیویٹ سیکٹر اتنے زیادہ انوالو نہیں تھے, یا اتنے کم تعداد میں پرائیویٹ اسکول تھے, تو لوگ زیادہ تر گورنمنٹ اسکولوں کی طرف ہی ان کا رجحان ہوتا تھا کہ بچے وہیں گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے. اور اس ٹائم کے اساتذہ اور جو حکومت وقت کے لوگ تھے وہ ایجوکیشن کو واقعی عبادت سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے سیاست کے اندر بزنس مین لوگوں نے قدم رکھا تو تعلیم کو جو ہے انہوں نے تجارت بنا دیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آج گورنمنٹ اسکولوں کے اندر آپ دیکھیں گے بھینسیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کے اساتذہ اسکولوں میں نہیں آتے, ان کی سیلریاں لگ جاتی ہیں. سیاسی طور پہ اساتذہ کی بھرتی کی جاتی ہے, اور اساتذہ کی بھرتی کرنے کے بعد وہ اساتذہ اسکولوں میں نہیں آتے, بلکہ جن سیاسی تنظیموں نے ان کو جو ہے اساتذہ کی نوکری دی ہوتی ہے وہ ان کے دفتروں کے ان کے گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے سرکاری طور پہ جو بچے, بلکہ سرکاری اسکولوں میں تو بچے ناپید ہو گئے نا. بہت سے جب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر والوں نے اس ایجوکیشن کے معاملات کے اوپر اپنا کردار ادا کیا. تو آج جو ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہی جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ہے, اور لوگ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر بچوں کو داخل نہیں کراتے جو کہ فیس افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ فیس افورڈ نہیں کر سکتے لامالا وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ہی بھیجتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر اب جو حال ہے تو وہ اس میں تو آپ دو رائے نہیں ہے. آپ نے پوری دیکھا ہوگا کہ سندھ کے اسکولوں کا کیا حال ہے, اور وہاں پر گدھے اور بھینسیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ جو ہے وہاں کے جاگیرداروں نے وڈیروں نے وہ سرکاری اسکولوں پہ جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور ان کے وہ سبل خانے بنے ہوئے ہیں. تو ان تمام صورتحال کے بعد اگر پرائیویٹ اسکول بھی تعلیم کے فروغ کے لیے اگر اپنا کردار ادا نہ کریں تو پھر ہمارے بچے کہاں جائیں. اب اس کا دوہرا نظام آپ نے کہا کہ غریب کے بچوں کو جو ہے وہ نوکریوں کے لیے زیادہ دھکے کھانے پڑتے ہیں, اور امیر کے بچوں کو جو ہے وہ آسانی سے نوکریاں مل جاتی ہیں. تو یہی بات ہے کہ یہ ظاہر بات ہے جب ایک گورنمنٹ اسکول سے تعلیم حاصل کرنے والا بچہ اسکول میں جائے گا اور وہاں پر ٹیچر نہیں ہوں گے تو وہ اس کی تعلیمی قابلیت کا معیار کیا ہوگا. جبکہ پرائیویٹ اسکول میں جب ایک بچہ پڑھتا ہے تو اس کو پراپرلی طور پہ اس کے ٹیچرز اور اس کی کیئر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس سے ان کی کمیونیکیشن رہتا ہے, پیرنٹس سے وہ رابطے میں رہتے ہیں, اور بچوں کو اور پیرنٹس کو جو ہے اس کی بچے کی پروگریس رپورٹ باقاعدہ طور پہ ملتی رہتی ہے. اچھا سہیل صاحب, گورنمنٹ اسکول کی جو ہماری یہ گفتگو جو چل رہی ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے, تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. ہمارا ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, تو ناظرین چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.